حق کی صدا بڑھتی گئی، تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، ظلم و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی، اور جتنا شعار متصف دشوار تر ہوتا گیا، جتنا اتنا ہی جتنا شعور متصف دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ذکر خون ناحق مشتعل ہوتا گیا۔ سب سے پہلے تو میں غضنفر مہدی صاحب کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ 56 سال سے یہ بزم محبت ہے، اس بزم محبت میں دیوانے بھی شیدائی فرزانے بھی شیدائی، کہ 56 سال سے یہ اس مجلس کو منعقد کر کے مجھے بھی اور جو لوگ بات صحیح کہہ رہے تھے اس میں شریک ہوئے، اس کو میں عبادت کے طور پہ شرکت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جی بالکل میرے والدین ہی، اور یہ انہی کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ میرے تو گھر کا نام بھی ڈاکٹر غضنفر مہدی کی وجہ سے بیت البتول رکھا گیا۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، میں اس پہ بولتا چلا رہا ہوں تو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اہل بیت کی زندگی پہ بولنا، کیونکہ اس پہ تو یہ ہے کہ بولتے چلے جاؤ تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لکھتے چلے جاؤ تو قلم جو ہے نا درختوں کے ختم ہو جائیں گے، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے۔ لیکن میں اتنا بات کروں گا کہ جب سے میں تقریریں سن رہا ہوں، اور جہاں بھی میں 10 دن محرم کی تقریریں سنتا رہتا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے کہ ذکر خون ناحق۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت امام حسین اور امام زین العابدین، جنہوں نے اتنی مشکل زندگی گزاری اس کے بعد، کیا انہوں نے شہادت صرف ذکر کے لیے دی تھی؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو مصلحت سے یزید خنجر سے قتل کر کے حسین ہونے کے مدعی ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں جناب اور یزیدیت اور حسینیت ایک فلسفہ ہے۔ یہ قربانی انہوں نے بہت پہلے صرف اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ذکر کر کے سمجھے کہ ہم شاید جنت میں چلے جائیں گے۔ ناراض نہیں ہونا میری گفتگو سے، میں اس دن ایک اہل تشیع کے عالم کا میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ شاید مجھے لوگ کہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جب قیامت کا منظر ہوگا، لیکن آنا ہے نا، بدلنا ہے تو میں بدلو نظام میں کشی بدلو، مگر ساز اور امیدہ بدل جانے سے کیا ہوگا؟ آپ خوش ہیں؟ بھائی کیا آپ نے؟ میں اس پہ آتا ہوں ابھی، کہ وہ اہل تشیع کے امام سے میں سن رہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، کہا جب قیامت کا روز ہوگا حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور شفاعت مل رہی ہوگی، تو حضرت امام حسین اپنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک عالم دین کہہ رہے ہیں بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے آ کے حضرت امام حسین کونسل میں تقریر کر دی تھی، میں نے جا کے مجلسیں اٹینڈ کر دی تھی، ثواب ملے گا، کوئی شک نہیں اس کا، میں نے محرم میں سینہ کو بھی کر دی تھی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن وہ پوچھیں گے کیا میں نے قربانی اس لیے دی تھی؟ اس وقت آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، وہ کہیں گے میں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جب دوائیوں میں ملاوٹ کر کے تم حج اور عمرے کرنے جاتے ہو، کیا میں نے اس لیے شہادت دی تھی؟ کیا میں نے شہادت اس لیے دی کہ جب اماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ سڑکوں پر رل رہی ہوں گی، وہ شہادت اس لیے دی تھی کہ جب ہم دھوکے بازی، کرپشن، بے ایمانی، اب آپ ایمانداری سے ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں ڈالے ہوئی سمیت، کیا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے چاہنے والے بنے؟ چاہنے والے تو بن سکتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ کسی نے پوچھا اشفاق احمد سے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، بڑی ریسرچ کی، بڑے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اشفاق کے جو سب سے بڑے ناقدین تھے وہ بابے جو چرپائیوں پر گاؤں کے اندر بیٹھتے تھے، میرے اور آپ کے بزرگ،
وہ جب پریشانی میں اپنے گاؤں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل بات ہے؟ مسلمان وہ ہے جو حضور پاک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، جو اہل بیت کو مانتا ہے. اور مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے، جو اہل بیت کی مانتا ہے. اور اہل بیت یہ نہیں کہہ رہے کہ تقریریں کرو. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو جا کے ایران کو دیکھیں، کتنا خوبصورت کام کیا. سب سے خوبصورت قربانیاں دینے سے ہوتی ہیں، یہ زبانی باتیں نہیں ہوتی. جا کے دیکھنا ہے تو غزہ میں دیکھیں، قربانی دیکھی ہے تو لبنان کے بیروت کے وہ جو ہمارے رسول اللہ علامہ صاحب تھے جو شہید ہو گئے ان کو دیکھے. لیکن جس شان سے کوئی مقتل سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جہاں تو آنی جانی ہے، جہاں کی کوئی بات نہیں. ایران کے علامہ صاحب کو دیکھیں. جی جی خامنائی کی بات ہی کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے کربلا کے بعد ایک اور کربلا دکھائی. آپ وہ چاہتے تو انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بینکر میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے، ان کی بیٹی نے، ان کے بیٹے نے، ان کے داماد نے، ان کے بچوں نے انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمیں یہ والا جو فلسفہ ہے نا حضرت امام حسین کا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، وگرنہ داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہماری. بے شک. واہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جناب بڑے ہی نہیں. بہت سے لوگوں نے کہا آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت لینی ہے تو حسین کے نزدیک آ جاؤ. اور نہیں، حسین کے نزدیک آنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام؟ مثلا میں ایک دن حج پہ گیا، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ سچ بولنا چاہیے جو آپ کے کوئی نہیں بولتا. سب آپ کو یہی کرتے رہتے ہیں. 12 ربیع الاول آئے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. او بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا. میں اس دن گیا تو حج پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ جب حج کر لیں گے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ہوتا ہے. میں وہیں رک گیا. بہت بڑے امام تھے. میں کہ ایک سوال کا جواب تو دے دے. اگر اس نے میرا حق مارا ہوا ہے، اس نے اگر کسی کو قتل کیا ہوا ہے، اگر وہ اپنی بہن کے حق کو نہیں دیتا ہے، اگر وہ ظالم ہے، تو پھر کہنے لگے نہیں اس کا تو حساب دینا پڑے گا. میں کہ یہ باتیں بتایا کریں لوگوں کو. آپ آدھی بات بتا کے خوش کر دیتے کہ جنت اس بات میں مل جائے گی کہ ہم حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہو. نہیں، چاہنے والے نہیں، ہمیں پریکٹیکل اسلام دکھانا ہوگا، خالی باتوں سے نہیں ہوگی. بہرحال میں چاہوں تو بہت کچھ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں امام زین العابدین ایک واقعے کو ختم کروں گا کہ شمر جب مختار سقفی نے اس کے پیچھا کرنا شروع کیا تو بھاگتا ہوا حضرت امام زین العابدین کے گھر تک پہنچا. تاریخ میں نہیں بولا. اس نے پانی مانگا، انہوں نے کھانا دیا. دوبارہ پانی مانگا، دوبارہ دیا. اس نے سوال کیا حضرت آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے کہا پھر بھی، اس نے کہا وہ تیرا وصف تھا، یہ میرا خاندان کا وصف ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اس سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج تم مجھ سے میری جن سے کیا مانگتے ہو، حلف عہد وفاداری اور جہاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو، طائف والے سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربار کے گنگے شورا سے مانگو.